الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے گے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے اپنے موبائل آن کر لیجئے، آج کی گفتگو کو ریکارڈ کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ میرا کام تھا آپ سے کہنا، آگے آپ کی مرضی۔ آج بھی خطاب نہیں ہے، درس ہے، تو اس کو ذرا تحمل سے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان کا معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھنا چاہیں تو اس کے 3 مقامات ہیں۔ یا تو یہ ہوگا کہ ہم تلاوت کا آغاز کسی سورت کے آغاز سے کر رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ کسی سورت کے آغاز سے ہم اپنی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، ایک یہ مقام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت کا آغاز کسی سورت کے درمیان سے کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ مقام ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ایک سورت مکمل ہو گئی، آگے ہم نے اگلی سورت شروع کرنی ہے۔ یہ 3 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ پہلا کیا کہ تلاوت کا آغاز سورت کے آغاز سے، دروشی بارش پڑھے پہلے معاہدات زمینی جمع، میرے بہتر دوست ہیں اس کی محض ہے، ان سے وہ بھی نیکی ہے اور یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب محفل میں آپ ہو نا تو اس وقت پھر پوری توجہ آپ
خطاب کی جانب ہونی چاہیے، اور آپ جہاں موقع ہو میرا ساتھ دیں، میرا نہیں جو بھی غریب صاحب ہوں ان کا ساتھ دیں، جہاں سبحان اللہ کا موقع ہو وہ کہیں، تاکہ ایک ماحول پیدا ہو۔ آپ اپنے ذکر میں لگے ہوں گے، میں اپنے ذکر میں لگا ہوا ہوں، تو اس میں پھر کوئی وہ ربط پیدا نہیں ہوتا۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات میں نے کیا کی کہ تلاوت کا آغاز آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سورت کے آغاز سے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، دوسرا انداز کیا ہو سکتا ہے کہ تلاوت کا آغاز آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سورت کے درمیان سے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آگے ایک سورت مکمل ہو گئی، آگے آپ نے اور سورت ساتھ ہی ملا کر پڑھنی ہے، ابھی تلاوت کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یہ تین مقامات ہو گئے۔ اب ان تینوں مقامات پہ تحفظ، تسمیہ اور آیت جس سے آپ تلاوت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان تینوں کو آپ نے کب کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس زمن میں دو تین لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، بلکہ چلے میں وہ استعمال نہیں کرتا، وہ پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا، میں سادہ زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ تحفظ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تحفظ ہے۔ دوسرا یہ ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا وہ آیت ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ان تینوں کو آپ ایک ہی سانس میں پڑھ دیں۔ جب آپ اس وقت جب آپ تلاوت کا آغاز سورت کے آغاز سے کر رہے ہیں تو تینوں کو ملا کر پڑھ دیں، یہ جائز ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ تینوں چیزوں کو آپ نے ملا دیا، یہ جائز طریقہ۔ دوسرا طریقہ تینوں کو الگ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی جائز۔ تیسرا طریقہ پہلے دو چیزوں کو ملا دیں اور آیت کو آپ الگ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی جائز۔ چوتھا طریقہ تحفظ کو الگ کر لیں، سورت بسم اللہ اور سورت کی آیت کو ملا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ طریقہ بھی جائز۔ چار ہی طریقے ہیں، چاروں طریقے اس وقت جائز ہیں جب آپ تلاوت کا آغاز سورت کی ابتدا سے کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر ڈالیں اس وقت جب آپ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں سورت کے درمیان سے، وہاں پر دو طریقے جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ اب بالکل سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ایسا طریقہ جس میں بسم اللہ اور آیت ملا کر پڑھا جائے، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ الگ الگ کر لیں پھر جائز ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر، یہ طریقہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک اور طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر، یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے تحفظ اور تسمیہ کو ملا دیا، آیت کو آپ نے الگ کر دیا۔ ان دونوں طریقوں میں بسم اللہ اور آیت آپس میں ملے نہیں ہیں، تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ اب ایسا طریقہ
درمیان سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو یہ طریقہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے کہ جس آیت سے میں تلاوت شروع کر رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس میں عذاب کا ذکر ہے یا رحمت کا ذکر ہے، اس میں رحمان کا ذکر ہے یا شیطان کا ذکر ہے۔ تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو اللہ کا پاک نام برکت والا اور آگے جو لفظ ہے وہ شاید اس طرح کا نہ ہو جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ملایا جا سکے۔ اب یہی مثال سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان، تو بسم اللہ کے ساتھ کون سا لفظ مل گیا؟ شیطان کا، تو یہ ملانا مناسب نہیں ہے۔ تو بس یہ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ طریقہ جس میں بسم اللہ اور آیت مل جائے درمیان سے پڑھتے ہوئے وہ طریقہ جائز نہیں ہوگا۔ جس میں بسم اللہ الگ رہے آیت الگ رہے تو یہ طریقہ جائز ہوگا۔ اب آ جائیں تیسرا جو مقام ہے تلاوت کا، وہ مقام یہ ہے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک سورت مکمل ہو گئی، اب آپ نے اگلی سورت ساتھ ملا کر پڑھنی ہے یا آگے تلاوت جاری رکھنا ہے۔ درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی نئی سورت شروع کریں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورت مکمل ہو جائے نئی سورت آگے پڑھنی ہو تو درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تحفظ تو یہاں پہ نہیں ہے، اب آپ کے پاس تین چیزیں ہیں، کون سی؟ جو سورت آپ نے پڑھی اس کی آخری آیت بسم اللہ، اور جو سورت آپ پڑھنے لگے ہیں اس کی پہلی آیت، یہ تین چیزیں۔ اب اس میں تین طریقے جائز ہیں، ایک ناجائز ہے۔ جائز کون سے ہیں؟ جائز یہ ہیں کہ آپ تینوں کو الگ الگ کر دیں۔ اب مثال کے طور پہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تینوں کو آپ نے الگ الگ کر دیا، یہ جائز۔ دوسرا طریقہ تینوں کو ملا دیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تینوں کو ملا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا طریقہ آپ نے جو سورت آپ مکمل کریں اس کی آیت کو آپ نے پڑھا، سانس آپ نے توڑ دیا، آگے بسم اللہ اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو ملا دیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو سورت آپ پڑھ چکے اس کی آخری آیت کو اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں اور پھر سانس توڑ کے پھر اگلی سورت کی آیت کو پڑھیں تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ یوں بنے گا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی سورت کے آخر میں بسم اللہ شامل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ شامل کہاں پہ ہوتی ہے؟ سورت کے شروع میں۔ تو یہاں آپ نے اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے جی؟ اونچی آواز سے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات پہ غور کریں، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں قرآن، قرآن کا نام ہے اللہ کا، تو اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تلاوت سے پہلے شیطان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ بسم اللہ سے بھی پہلے بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بسم اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس
اس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اب تلاوت سے پہلے بسم اللہ سے بھی پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ میں نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، میں تیری پاک کلام پڑھنے لگا ہوں، لیکن اگر یہ مردود میرے ساتھ ہی رہا، یہ مجھے بار بار وسوسے ڈالے گا، یہ میرے کلام کو کہیں سے کہیں لے جائے گا، مولا اس سے میری جان چھڑا تاکہ میری ساری توجہ تیری کلام کی جانب ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ بے شک سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ نیک کام کرنے لگا ہوں، قرآن پڑھنے لگا ہوں، یہ مردود ہر وقت میرے ساتھ ہے، میری اس سے جان چھڑا تاکہ میرے خیالوں میں میرے وسوسوں میں بھی یہ نہ آئے اور میں پوری دل جمی کے ساتھ تیرے پاک کلام کو پڑھ سکوں۔ ایک بات یہ، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک شیطان اور شیطان نما لوگوں سے اپنا رابطہ ختم نہیں کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ بے یہ شک بڑی قابل غور بات ہے۔ بے شک بے شک۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ نہیں جی ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم تو بات سب ٹھیک ہے جی، کسی کو کیوں غلط کہیں؟ تو میں کہتا ہوں جناب پھر آپ کو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، ورنہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہی اللہ نے یہ بتایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ فرمایا کہ جب تم تلاوت کرنا چاہو، قرات کرنا چاہو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بے شک۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے تو اپنی بیزاری کا اظہار کرو نا، اس سے تو اپنی دوری کا اظہار کرو نا کہ جو اللہ کے بھی سامنے اکڑ گیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اب اسے بھی ساتھ رکھو اور اللہ کو بھی کہو کہ راضی ہو جائے تو یوں کام نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے اپنا دامن صاف کرو، کہو یا اللہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اب دیکھیے نا ہم رات کو ہر وقت رات کو نماز وتر جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ بے شک۔ دعائے قنوت کا ترجمہ کبھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سارے لوگوں نے ظاہر پڑھا بھی ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج جا کے پڑھیں۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اسے مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے۔ بے شک۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی نافرمانی کرے اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ بے شک سبحان پہلے اس سے جان چھڑائیں، اس کے بعد تلاوت کا آغاز کریں۔ یہ چاہتے ایک باتیں تھی اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی آج تفسیر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم تقریباً 10-12 منٹ ہے میرے پاس، تو اس میں مختصر الفاظ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پوری سورہ فاتحہ یہ دعا کے آداب ہمیں بتاتی ہے، تو میں نے کہا چلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ساتھ تھوڑی تھوڑی ہو جائے گی اور دعا کے آداب بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ اس کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشافیہ اور سورۃ الکنز اور سورۃ الفاتحہ، سبع مثانی، اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ تو یہ بڑی برکت والی سورت ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد نہیں، اے نہیں، ہا نہیں، ہا، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری خوبیاں، اللہ۔ اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری بنجر زمین۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر حمد کی جگہ حمد پڑھ دیا تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ساری بنجر زمین اللہ کے لیے ہے، جبکہ ہم کیا نہ چاہتے ہیں ساری خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ مخارج بھی ضروری ہیں، حمد نہیں، حمد، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ باقی لوگوں نے ترجمہ کیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔
اب کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، تعریف ہوئی یا خوبی ہوئی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات ایک نہیں ہے۔ بے شک سبحان تعریف جو ہوتی ہے یہ اچھی بھی ہوتی ہے، یہ بری بھی ہوتی ہے، اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چور ہے، ڈاکو ہے، اور دو آدمی پہلے سے دوست آپس میں کھڑے باتیں شاتیں کر رہے ہیں، اب وہ چور ڈاکو آ گیا تو اس نے بھی اپنی بات شروع کر دی۔ ایک آدمی اسے جانتا تھا، ایک نہیں جانتا تھا۔ جو نہیں جانتا تھا وہ کہتے جی آپ کی تعریف، کہ ہم دونوں تو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپ آگے ہو، آپ کون ہو، آپ کے درمیان میں آپ کی شروع کر دیا، آپ کی تعریف۔ تو وہ جو اسے جانتا ہے نا وہ کہے گا میں بتاتا ہوں نا جی، ایک چور ہے جی بم پڑا، ایک ڈاکو ہے۔ تو وہاں تعریف کا لفظ تھا حالانکہ کہ آپ کی تعریف مطلب آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے۔ تو دوسرے بندے نے پہچان بتا دی کہ یہ تو چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تعریف میں اچھی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، دونوں پہلو اس میں شامل ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ساری خوبیاں اللہ کے لیے، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، جس میں کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے، بہت مہربان اور بہت مہربانی فرمانے والا، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت اللہ اپنی عظمت کے ساتھ اپنی شان اللہ تعالی وہاں پر اپنا جلوہ فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، سارے انسان وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ جب باریوں کا حاری کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ باقی اکثریت نے کیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، جبکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے آپ نے بھی سبحان اللہ نہیں کہی ہے، میں سمجھانے کے لیے ہوں نا، آپ سبحان اللہ تو کہیں نا، آپ اپنا کام تو کریں نا، باقی جو میرا کام ہے مجھے پتہ ہے میں نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ باقیوں نے ترجمہ کیا ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، یہ زمانہ حال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ حال۔ جبکہ نعبدو اور نستعینو یہ فعل مضارع ہے عربی میں، اور فعل مضارع ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے، فعل حال کے لیے بھی، فعل مستقبل کے لیے بھی۔ تو نعبدو کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نستعین کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ تو یہ ترجمہ نعبد و نستعین مضارع کے صیغے ہیں، اس میں دونوں زبانوں کا آنا ضروری ہے، تب ترجمہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ بے شک سبحان اور اللہ۔ جنہوں نے ترجمہ کیا ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، انہوں نے ایک زمانے کا ترجمہ کر دیا، دوسرے زمانے کو چھوڑ دیا، تو آدھا ترجمہ ہوا، آدھا ترجمہ نہیں ہوا، رہ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اردو کا فعل مضارع یہاں پر لگایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان آخو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک باری پھر آخو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک باری اور سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اردو کا فعل مضارع لگایا ہم تجھی کو پوجیں، کیا مطلب؟ پوجتے ہیں، پوجیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ فعل مضارع ہے۔ نستعین ہم تجھی سے مدد چاہیں، کیا مطلب؟ اب بھی چاہتے ہیں، آئندہ بھی چاہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ایسا کر دیا کہ
کہ جس میں دونوں زبانیں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. آگے چلیے. اچھا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نماز میں سب نمازی یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے کو پوری اور تجھے سے مدد چاہیے، تو پھر نماز کے بعد اللہ کے غیر سے مدد کیوں مانگنا شروع کر دیتے ہو؟ یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پھر یہ کیوں شروع کر دیتے ہو؟ ہم نے کہا جی اگلی آیتیں پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے اسی صورت میں معاملہ حل فرما دیا. بے شک سبحان اللہ. وہ کیسے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اچھا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب بندہ اللہ سے گزارش کرے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، لیکن بندے کو پتا کوئی نہیں سیدھا راستہ ہے کون سا. اللہ نے بندے کی زبان سے کہلوا دیا کہ بندے اگلی آیت میں کہے گا تو کہلوا میں کہا ہوں اور تجھے سیدھا راستہ پتا چل جائے گا. وہ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. اچھا جن پر انعام ہوا، اگر ان پر چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں ہم سے کہلوا رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو؟ اسے پتہ چلا کہ ان کے راستے پر چلنے کا فائدہ ہے. تو جب فائدہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان پر راستے، ان کے راستے پر چلنے سے ہماری مدد ہوگی. ہماری مجھے بولیے نا مدد ہوگی. اب غوث پاک کے راستے پہ چلیں گے یعنی ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. داتا صاحب بتائیں گے تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. خواجہ صاحب بتائیں گے تم نے یہ کام یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے. تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، وہ ہمیں راستہ بتاتے جائیں گے، ہماری مدد ہوتی جائے گی، ہم راہ راست پہ چلتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آج نعرہ ختم ہوا. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہم نے پیچھے کہا نا کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا نہیں سکتے، کسی اور سے مدد لے نہیں سکتے. اگر کسی اور سے مدد نہ لے سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے نماز میں یہ نہ کہلواتا صراط الذین انعمت علیہم. وہ اسی لیے تو کہلوا رہا ہے کہ بے شک مدد مجھے سے تم نے جانی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تم میرے نیک بندوں کے پیچھے چلتے جاؤ گے، میری مدد تمہیں ملتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم. اچھا انعام والے ہیں کون سے؟ قرآن نے وہ بھی بتا دیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا چار ہیں جو انعام والے ہیں، چار طبقے انعام والے ہیں. کون کون سے؟ پہلے انبیاء. کون سے؟ سارے بولو نا انبیاء. ایک بار پھر بولو. انبیاء. دوسرے شہداء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے اولیاء. چار طبقے اللہ نے کہلوائے ہیں. فرمایا نبیوں کے پیچھے چلو گے تب بھی سیدھے راستے پہ رہو گے، صدیقوں کے پیچھے چلو گے تب بھی سیدھے راستے پہ رہو گے، شہداء کے پیچھے چلو گے تب بھی سیدھے راستے پہ رہو گے، اولیاء کے پیچھے چلو گے تب بھی سیدھے راستے پہ رہو گے، تب بھی سیدھے راستے پہ رہو گے. اللہ اکبر. ان چاروں میں سے کسی ایک کا راستہ بھی چھوڑ دو گے تو سیدھا راستہ بھٹک جاؤ گے. سیدھا راستہ نہیں ملے گا، بھٹک جاؤ گے، بے شک بے شک ہٹ جاؤ گے سیدھے راستے سے. اب یہی ہیں، پہلے انبیاء ہیں، دوسرے صدیقین ہیں. اچھا انبیاء سارے ہی عظمتوں والے ہیں، بے شک سبحان انبیاء سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن جو امام الانبیاء ہیں پھر ان کی کیا بات ہے؟ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک صدیق سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن جو صدیق اکبر ہے
اولیاء سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن غوث پاک کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ بے شک داتا صاحب کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ بے شک اللہ اکبر۔ اور یہی جو ہے نا داتا صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، انہی کو ہم بابے کہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک انہی کو ہم بابے کہتے ہیں مجھے بولیے بابے کہتے ہیں۔ اب جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا کہ بابے کے پیچھے نہیں جانا، میں نے کہا تم نہ جاؤ ہم تو جائیں گے، ہماری تو نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم باپوں کے پیچھے چلنے کی دعا نہ کریں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک اور دعا ہمیں رب نے سکھائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آئیے ہم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا جاری ہے، رب کی سکھائی ہوئی دعا جاری ہے۔ آدھی دعا ہو چکی، کون سی؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب آدھی دعا آگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پہ ہرگز ہمیں نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے، بے شک سبحان اللہ بے ان کے شک راستے پہ نہ چلانا نہ چلانا۔ اب کیا مطلب؟ جب ہم نے تلاوت شروع کی تھی اس وقت بھی اللہ نے ہم سے کہلوایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، بے شک شیطان کا راستہ چھوڑنا پڑے اسے مردود کہنا پڑے گا۔ جب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایسا کسے کی غلط نہ آنکھیں، استغفر اللہ میں کہتی کسے کی بے شک نہ آنکھوں پر غلط کی طرح غلط آنکھوں نہ، بے شک سبحان اللہ بے شک وہ جو غلط ہے اس کی طرح غلط آنکھوں نہ۔ کو نا بے شک اب دیکھیں نا، کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ میں خوشبو کو تو خوشبو کہتا ہی ہوں لیکن میں بدبو کو بھی خوشبو ہی کہتا ہوں کیونکہ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ کہیں گے نا کہ the upper story is vacant۔ بے شک سمجھ آ گئی ہے کوئی بے نہیں؟ شک بے شک the upper story is vacant، اوپر کا کھانا خالی ہے، باتیں کہ میں خوشبو کو تو خوشبو کہتا ہوں لیکن بدبو کو بھی میں خوشبو ہی کہوں گا کیونکہ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، میں صفائی کو تو صفائی کہتا ہوں لیکن گند کو بھی میں صفائی کہتا ہوں کیونکہ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، میں شریف کو تو شریف کہتا ہوں لیکن چور کو بھی میں شریف ہی کہوں گا کیونکہ میں کسی کو غلط۔ تو آپ کہیں کیا کہیں گے؟ اوپر کی منزل خالی ہے، تو رب کہتا ہے کہ یہ نہیں، غلط کو غلط کہو بھی اور غلط سے پیچھا چھڑاؤ بھی۔ بے شک سبحان اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ جانے دینا، نہ ہمیں اس پر چلانا کہ جو تیرے غضب کے شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے۔ حضرات گرامی، میں نے صورت اس لیے آج یہ شروع کی تھی، اس میں دعا کے آداب ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی توصیف کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے فضل کا اظہار کریں۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا اور رب کا تعلق بیان کریں۔ یا اللہ میں بندہ، تو میرا خالق، یا اللہ تو سب کچھ دینے والا، میں تیرا محتاج، یا اللہ میری ساری باتیں تیرے لیے، یا اللہ میری ساری آرزوئیں تیری بارگاہ میں۔ تعلق اپنا رب کا بیان کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ دعا کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، اور دعا میں بھی کیا، فقط یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کی توفیق مانگتے رہو، برائیوں سے بچنے کا بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچانا۔ اور فقط یہ نہیں ہے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، میں فلاں حضرت صاحب کا شاگرد ہوں، وہ اچھی بات ہے، لیکن بروں سے دور رہنا بھی اللہ سے مانگو اور بروں سے دور رہو بھی۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات یہیں پہ مکمل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔